ایرانی میڈیا اور مسئلہ کشمیر اور کشمیری حریت پسند مسلمانوں کے حوالے سے ہمیشہ سے ایرانی میڈیا گھناؤنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ ہمیشہ سے یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ کشمیری حریت پسند، علیحدگی پسند اور باغی ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ کشمیری شہداء کے بارے میں بھی وہ کبھی بھی اصولوں کا پاسدار نہیں رہا، بلکہ کشمیری شہداء کو ہلاک اور حریت پسندوں کو علیحدگی پسند اور باغی باور کراتا رہا ہے۔ حال ہی میں 9 دسمبر بروز اتوار کو ایرانی خبر رساں ادارے مہر نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں غاصب بھارتی فورسز سے جھڑپوں میں شہید ہونے والے حریت پسندوں کو ہلاک اور علیحدگی پسند لکھا۔ خبر رساں ادارہ مہر نیوز اپنی ایک رپورٹ میں لکھتا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ساتھ میں لکھتا ہے کہ ہندوستانی فوج نے سری نگر کے علاقے مجگنڈ میں آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے 3 علیحدگی پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے مہر نیوز کے اردو ورژن میں کئی جگہوں پر کشمیری مجاہدین کو ہلاک اور ان کو علیحدگی پسند باور کرایا گیا۔ اسی طرح دیگر ایرانی خبر رساں ادارے بھی مہر نیوز سے کسی طرح پیچھے نہیں۔ سحر اردو نیوز سمیت دیگر ایرانی خبر رساں ادارے کشمیری مجاہدین کو علیحدگی پسند، باغی اور ہلاک لکھتے رہتے ہیں۔ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ پر 14 نومبر 2018 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستانی فوج نے کپواڑہ اور جموں کے اضلاع میں سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے 3 کشمیریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسی رپورٹ میں آگے درج ہے کہ کرن سیکٹر میں حد متارکہ پر دراندازی کی کوشش کے دوران 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ مہر نیوز اس سے پہلے بھی کشمیر کی حریت پسند تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں کہتا رہا ہے۔ مہر نیوز کی آفیشیل ویب سائٹ پر 7 نومبر 2017 کو جاری کردہ ایک رپورٹ کا عنوان کچھ یوں ہے: کشمیر دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کا بھتیجا ہلاک۔ اسی عنوان کے تحت شائع ہونے والی رپورٹ میں ایرانی خبر رساں ادارے مہر نیوز نے طلحہ رشید اور اس کے 2 ساتھیوں کو ہلاک قرار دیا تھا۔ عام طور پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایرانی میڈیا کا موقف بھارت نواز رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مقابلے میں ایران اور بھارت کے قریبی تعلقات ہیں، کیونکہ ایران جیسا ملک کہ جہاں کا میڈیا حکومتی منشا کے بغیر کچھ نہ کر سکتا ہو، جب وہ میڈیا ایک مسلم مقبوضہ علاقے کے بارے میں ایسی منفی رپورٹنگ کرے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومتی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہے۔ اگرچہ ایران کی آغائی حکومت تمام دنیا کے مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کا دم بھرتی ہے، لیکن عملی لحاظ سے اس نے ہمیشہ اپنے مفادات کے بدلے میں مظلوموں کے حق کا ظالم کے ساتھ سودا کیا ہے، چاہے وہ اسرائیلی تعاون کے بدلے میں فلسطینیوں کے خون کا سودا ہو، یا پھر بھارت کے ساتھ تیل اور گیس کی تجارت کے بدلے میں کشمیری شہداء کے خون کا سودا ہو، اور یا پھر بھارت کے ساتھ مل کر کلبھوشن یادو اور عزیر بلوچ کی طرح کے لوگوں کے ذریعے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف عملی تخریب کاری اور سازشوں کی منصوبہ بندیاں ہوں۔